آخرت پر ایمان. ہوتا کیا ہے نا میرے بھائیوں، جو شخص کو صرف یہ دنیا کی زندگی دکھتی ہے نا، وہ پریشانی میں بہت پریشان ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور یہ دنیا ہی ہاتھ سے جا رہی ہے، تو پریشان ہونے کی تو بات ہے نا ان کے لیے. لیکن صحیح بات تو یہ ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. جس نے پہلی بار بنایا اس کے لیے ہمیں پھر سے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیا لگتا ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، کیا وہ ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا؟ ہاں، جس نے زمین مردہ ہونے کے بعد پھر سے بارش سے زندہ ہو جاتی ہے، وہ کیا ہمیں پھر سے زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ انسانوں میں انصاف نہیں کرے گا؟ انصاف ہو رہا ہے، سب خلط ملط معاملہ، مکس. یہاں باہر دیکھیں گے مکس معاملہ، مکس. نعمتیں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے، برے لوگوں پہ بھی آتی ہے. پریشانیاں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہیں، برے لوگوں پہ بھی آتی ہے. خلط ملط ہے، مکس. ایسے ہی رہے گا. کیا لگتا ہے ایسے ہی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ جس نے اس بیوٹیفل کائنات کو بنایا پرفیکشن کے ساتھ، کیا وہ انسانوں میں انصاف نہیں کرے گا؟ کیا وہ یہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں دے گا؟ کیا بروں کو برائی کی سزا نہیں ملنے والی ہے؟ ملنے والی ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے. تو میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا، یہ امام ترمذی نے جمع کی ہے، صحیح الجامع میں تحقیق ہے. حدیث ساری حدیثیں ہیں، ساری سب صحیح ہے، حسن حدیث ہیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتنی پیاری حدیث ہے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کو آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے، اس کی نظر ہے آخرت پر، اس کو آخرت کی فکر ہے. کیا ہوگا قبر میں؟ سب چھوڑ کے آئیں گے مجھے، اکیلے رہوں گا وہاں پہ. کیا ہوگا میرا حال؟ کیا ہوگا حال میرا قیامت کے دن؟ 50,000 سال کے برابر دن. کیا حال ہوگا میرا پل صراط پر؟ کیا حال ہوگا میرا حوض کوثر پر؟ کیا حال ہوگا میں جہنم میں تو نہیں پہنچ جاؤں گا. من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا. اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا. وہ جمالہ شملہ، اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دے گا، معاملات کو آرگنائز کر دے گا. واتت الدنیا، اور دنیا اس کے پاس آئے گی، وہی راغمہ، ذلیل ہو کر آئے گی. رغم یرغم مطلب ناک رگڑتے ہوئے دنیا آئے گی اس کے پاس. کس کے پاس؟ جس کو آخرت کی فکر لگی. اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوں گی. کیا 3 چیزیں ہوں گی؟ نمبر 1، دل میں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، دل میں اللہ تعالیٰ مالداری بھر دے گا. نمبر 2، معاملات کو اللہ آرگنائز کر دے گا. سب چیزیں خود بخود کتنی چیزیں آرگنائز ہو جائے گی. ہاں، اور دنیا اس کے پاس آئے گی ذلیل ہو کر. ومن کانت الدنیا ہمہ، لیکن جس کو دنیا کی فکر لگی ہوئی، صرف دنیا 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 دنیا، دعا بھی کرتے ہیں تو صرف دنیا. ہاں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، بس ادھر تک ہے دعا کی. صرف دنیا، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، دنیا ہی دنیا، بس اتنا ہے ان کا. ان کی صرف نظر دنیا تک ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے غریبی کو لے آئے گا. غریبی اس کو ہر حال میں دکھے گا. ارے میرا یہ چلے آئے گا، ارے وہ ہاتھ چلا آئے گا، ارے میرا یہ کیا ہوگا، ارے وہ کیا ہوگا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، آنکھوں کے آگے اس کو غریبی دکھے گی. وفرق علیہ شملہ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا. وما یؤتیہ من الدنیا الا ما قدر له، اور دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنا کہ پہلے سے نصیب میں تھی. مطلب کیا؟ تو میرے بھائیوں فکر کرو کس کی؟ آخرت. جب آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، تو کتنے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا پین کلر کہ بھئی بہت زیادہ شدید درد ہے تو پین کلر کی دوا بھی ہوتی ہے، انجیکشن بھی ہوتا ہے. کبھی پرابلم زیادہ ہونا میرے بھائی، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر الذکر حازم اللذات، لذتوں کو ڈھانے والی کو کثرت سے یاد کرو. لذتوں کو ڈھانے والی چیز کیا ہے؟ لذتوں کو ڈھانے والی چیز موت. اس کو کیا یاد کرو؟ کثرت سے یاد کرو. فما ذکرہ عبد قط، کیونکہ جب بھی بندہ موت کو یاد کرے گا، وہ ہوا فی ضیق، تنگی میں ہے، الا وسعہ علیہ، اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا. تنگی میں ہے تو اللہ اسے آسانی کرے گا. وَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيِّقَهُ عَلَيْهِ، اور آسانی میں ہے تو اللہ اس کے لیے تھوڑی تنگی کر دے گا. بیلنس آ جائے گا. تنگی میں ہے تو آسانی کرے گا، آسانی میں ہے تو تنگی کرے گا. کب؟ کیا چیز سے؟ 1-2 لوگ بول رہے ہیں موت کو. اچھا یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ بزرگوں کے لیے ہے کہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے؟ ہاں، اکثر الذکر حازم اللذات، لذتوں کو ڈھانے والی کو کثرت سے یاد کرو. لذتوں کو ڈھانے والی چیز کیا ہے؟ موت. لذتوں کو ڈھانا پڑے گا، نہیں ڈھائیں گے تو وہ ہمیں ڈھا دے گا. اس کو ڈھانا پڑے گا لذتوں کو. جیسے بلڈنگ کو ڈھانے کے لیے بلڈوزر چاہیے، لذتوں کو ڈھانے کے لیے بلڈوزر نہیں کام آئے. لذتوں کو ڈھانے کے لیے
موت کو یاد کرتے ہیں نا تو لذتوں کو اٹھانے والی چیز. تو میرے بھائیوں یہاں کیا معاملہ ہے, آخرت کو یاد کرتے ہیں نا, کتنا بھی بڑا پرابلم ہے بڑا نہیں لگے گا, کیونکہ نظر دور تک ہے نا. اب دیکھو کیا ہے, سنو, ایک آدمی ہے قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکی کا ترازو ہلکا نکلے گا, گناہ زیادہ نکلے گا. ایسے ہیں جہنم جانے والے. یعذب ناس من اہل التوحید فی النار, سنن ترمذی کی صحیح حدیث, کچھ توحید والوں کو جہنم کے آگ میں سزا ملنے والی ہے. حتی یکونوا فیہا ہمما, یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے. کیوں؟ توحید والے تھے, پھر کیوں؟ نیکی کم پڑ گئی, گناہ زیادہ ہو گئے. فاما من ثقلت موازینہ, جس کا ترازو بھاری نکلے گا, فهو فی عیشۃ راضیہ, وہ جائے گا بہت بڑی خوشی میں. واما من خفت موازینہ, جس کا ترازو ہلکا نکلے گا, فهم ہاویہ. تو حتی یکونوا فیہا ہمما, یہاں تک کہ وہ وہاں کوئلے بن جائیں گے. ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون, اللہ کی رحمت کو پائیں گے, نکالے جائیں گے. اب کئی لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے آگ میں جانے والے ہیں. کیوں؟ نیکی ان کی کم پڑی, گناہ بھاری ہو گئی. لیکن یہ آدمی جانے والا تھا, اگر ابھی آج مرتا تو جانے والا تھا جہنم, جلنے والا تھا, کوئلہ بننے والا تھا. لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن مرا نہیں, فریکچر ہو گیا. لو آگے بڑھے, کتنا برا ہو گیا. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے, مریض کی عیادت کرتے تھے تو کیا بولتے تھے, کیا بولتے تھے؟ کون بتائے گا دعا؟ مریض کی عیادت کی دعا کیا ہے؟ لا باس طہورا انشاءاللہ, کوئی فکر کی بات نہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں انشاءاللہ. اب وہ ہاتھ ٹوٹ گیا, فریکچر ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ لا باس, کوئی فکر کی بات نہیں, نو پرابلم, طہورا انشاءاللہ, گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ. اب اس کے ہاتھ فریکچر کی وجہ سے تکلیف میں صبر کر رہا ہے. صبر کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جیسے پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں ایسے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اب وہ گناہ جو بھاری تھے, جانے والا تھا جہنم, وہ گناہ جھڑتے گئے جھڑتے گئے جھڑتے گئے, اور صبر کرتے ہیں تو نیکی ملتی ہے. ہاں, نیکی ملتی گئی ملتی گئی ملتی گئی, یہاں تک کہ بیلنس چینج ہو گیا. اس کے بعد جا کے مرے گا تبھی وہ جنت جانے والا ہے. اور لوگ بول رہے تھے کتنا برا ہوا, تو ہماری نظر اتنی سی ہے تو برا ہوا. صرف دنیا ہے تو برا ہی ہوا نا بھائی, کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا برا ہو گیا. لیکن آخرت کا نظر ہے تو عجیب معاملہ ہو جاتا ہے. اس کا معاملہ عجیب ہے, کچھ ٹینشن ہی نہیں ہے. بھئی ہینڈی کیپ ہو کے کوئی زندگی گزارتا, کوئی بات نہیں, اجر ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آزماتا ہے اس کی دو پیاری چیزیں لے کر, دو آنکھیں, اور وہ اس پہ صبر کرے تو اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے. لوگ بولیں گے برا ہو گیا, لوگوں کی نظر بہت چھوٹی ہوتی ہے, شارٹ سائٹڈ بولتے ہیں, بہت ہی قریب کا دیکھتے ہیں, دور کا نہیں دیکھتے ہیں. تو دور کا دیکھیں گے تو کوئی پرابلم ہی نہیں لگے گا. میرے بھائی دیکھیے یہ بات ہے نا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن اصل میں اگر اللہ کے دل میں وہ ایمان کی دولت دے گا تو ہی اس چیز کی مٹھاس محسوس کر سکتے ہیں آپ. یہ بات آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے لیکن دل تک پہنچے گی نا تو آپ کو اصل میں وہ چیز ملے گی, مٹھاس جو ایک مومن کو ملتی ہے. پہلی کیا چیزیں ہیں؟ پہلی کیا پوائنٹ تھا؟ ایمان. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ توکل. تیسرا پوائنٹ تقدیر پر ایمان. ہاں, نمبر 4 آخرت پر ایمان. ہاں, آخرت پر ایمان. 4 چیزیں ہو گئی. 5واں پوائنٹ. اب یہ 5واں پوائنٹ سے ہم بات کریں گے عمل کے بارے میں. یہاں تک جو چاروں تھے وہ اکثر ایمان سے تعلق تھا. ابھی یہاں سے ہم عمل کی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں. موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں.